किया, ये सवाल मैं किया। और फिर जो दिल्ली से मरकजी टीम आई थी, ये सैलाब शुदा इलाकों का दौरा कर रही थी, हाफिज बाबा नगर डीआरडीओ के पास मैं उस सेंट्रल टीम से मुलाकात किया और उनको जाकर गवर्नमेंट का जियो बताया, जिसमें यह कहा गया कि जब कभी सैलाब आता है या बारिश होती है, और हमारे हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी बड़ी ज्यादा तादाद में बारिश हुई, यानी 100 साल के बाद, तो उस जियो में लिखा था कि जिस किसी के घर में पानी आता और पानी से, रुक जाइए बैठिए आराम से, पानी आता है और पानी की वजह से, बैठ जाओ भाई, आप परेशान दिख रहे, बहुत बिठाओ उनको, कुर्सी देके बिठाओ, आराम से बैठो प्यारे। हाँ ठीक है, पानी तो नहीं आना तुम्हारे घर में? हाँ वही तुम्हारी बात करो पाशा में, तुम वहां से इतना करीब आ गया, आ जाओ, पानी की बात हो रही, तो पानी दौड़ाएंगे मोदी के पास भी। हाँ तो पढ़ो, उस जियो में लिखा कि जिसके घर में पानी आया, पानी से नुकसान हुआ, तो गवर्नमेंट ये बोलती कि रियासती हुकूमत 20% पैसे देंगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 75-80% देंगी। अब ये 10,000 रुपये जो न्याय बोल के शिकायत हो रही ना, अगर मोदी पैसे देते तो एक एक घर को 80,000 से 1 लाख रुपए मिलता था। कितना मिलता था? जोर से बोलो। हाँ, उन्हें 15 लाख दिए नहीं, 1 लाख भी कहां देते उन। अब मैं ये सवाल किया कि आप क्यों नहीं दिए पैसे? कर्नाटका को करोड़ों रुपया दिए, या क्यों नहीं दिया? आखिर हैदराबाद के बसने वालों से नरेंद्र मोदी की सरकार को इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत क्यों है? इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? कर्नाटका में बारिश हुई, वहां पर भी तबाही हुई, करोड़ों रुपया दिए, मगर हैदराबाद को नहीं दिए। यह सवाल करना क्या था कि बीजेपी आज ऐसा लगा कि इन पर बिजली गिरी और परेशान हो गए, चारों खाने चित हो गए और बोलना शुरू कर दिए ओवैसी जिन्ना है, ओवैसी फुला है। यानी आप देखो टीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी, इनकी गुफ्तगू की शुरुआत मंजलिस से होती है और खत्म होती है आप तमाम के दूल्हे भाई असदुद्दीन ओवैसी पर। कुछ बोलने को नहीं है। ये वाजिबी सवाल था मेरा, क्यों नहीं दिए पैसे आप बोलते ना पैसों की कोई कमी नहीं, 56 इंच का सीना है। अरे भाई क्या बोलते हैदराबाद में, फुट्टी ढेला नहीं दिए, 1 पैसा नहीं दिए। अब ये सवाल करना क्या था कि कोई आके बोल रहा मंजलिस को वोट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है, मंजलिस फुला है। अरे भाई तुम कितना बोलते बोल लो, तुम्हारी बोखलाहट, तुम्हारी ये घटिया जबान जो तुम अपनी जबान से अनाप शनाप बक रहे हो, वो खुला इजहार कर रहा है कि तुम हार मान चुके हो और हैदराबाद की आवाम के पास दिखाने को कुछ नहीं है तुम्हारे पास। इसीलिए तुम हैदराबाद में एक माहौल को पैदा करना चाह रहे हो, फिरका परस्ती के माहौल को पैदा करना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि हैदराबाद का मुसलमान, हैदराबाद का हमारा हिंदू भाई, हैदराबाद का हमारा दलित भाई, हैदराबाद का हमारा ट्राइबल भाई, हैदराबाद के तमाम ईसाई और सिख भाई मिलकर चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो जानते कि 6.5 साल में जब से तेलंगाना बना, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई फसाद नहीं हुआ। मैं शुक्रगुजार हूं हैदराबाद की आवाम का, मैं सलाम करता हूं हैदराबाद की आवाम को, मैं शुक्रगुजार हूं पुलिस का, और लिटिल కొంచెం मंजलिस को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, मंजलिस को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि हमने वो माहौल को बनने नहीं दिया, हमने हैदराबाद के अमन को बरकरार रखने में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। और मजलिस जो है दिल्ली से किसी को बुलाकर, वहां से बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी लड़ाई नहीं लड़ती। मजलिस रोड पे
عوام کے درمیان میں رہ کر عوام کی بات کرتی ہے، غریبوں کے حق کی بات کرتی ہے، ٹھیلا بنڈی والوں کے انصاف کی بات کرتی ہے، آٹو والوں کے حق دلانے کی بات کرتی ہے. یہ مجلس کی طاقت ہے. ارے تم ادھر ادھر سے کود کے کہاں سے آ رہے نہیں معلوم. میں ان لوگوں سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہم لوگ ٹھیٹ حیدرآبادی زبان میں جب کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو ہم اس کو بولتے ارے ہولے کیا بیگن کے باتاں کر رہا، خاموش ہو جا. بولتے نہیں بولتے نا. میں بھی بولا اب کیا کرتے بولو. مگر میڈیا والے ہیٹ اسپیچ دی، ان کے ابا کو بولے، بیگن کی بات بولے. ارے تمہارے کو معلوم نہیں، تم بیگن سمجھ رہے، ہم الگ بات بول رہے ہیں. یعنی آپ بولیں گے تو اچھا، اور آپ کے باپ کا جواب دیے تو ہو کیسا بولے. یاد رکھو وہ زمانہ چلے گیا. اگر تم کچھ بولو گے تو یہ زبان بھی جواب دے گی. وہ زمانہ چلے گیا خاموش بیٹھ کے ڈر ڈر کے جینے کا. اب کسی مائی کا لال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بھارت کے سنویدھان میں سب برابر ہے. کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی کرایہ دار نہیں. اب حصے داری کی لڑائی لڑی جا رہی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے. ہم اپنا حصہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر مجلس پر الزام کہ ہم فرقہ پرست ہیں. میں آج چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو، چلو میرے ساتھ اگر دم ہے تو بیگم بازار کا برج کون سا ہے وہ کاغذ دو، توپ خانہ عثمان گنج کا برج، وہاں پر اولڈ بیگم بازار پولیس اسٹیشن کے پاس 2,55,00,000 کا کام میں بیٹھ کر کروایا. جا کر وہاں کے آپ ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ کون وہ کام کرایا تھا جب ان کے گھر میں دکانوں میں پانی ڈوب رہے تھے. میں سینکشن لے کر آیا اور وہاں پر کام ہو رہا ہے. کیا میں دیکھا وہاں پر میں کچھ خالی تکلیف نظر آئی؟ کیا مجھے وہاں پر کسی کا مذہب نظر آیا؟ کیا مجھے وہاں پر کوئی مسلمان یا ہندو نظر آیا؟ کیا مجھے وہاں پر مسجد یا مندر نظر آئی؟ میں انسانوں کی تکلیف دیکھ رہا تھا. رحمت کو بولا کہ بناؤ، میں جا کر منظوری لیا کمشنر بلدیہ کے پاس بیٹھ کر. آج الحمدللہ وہ کام تقریباً ختم پہ ہے. وہاں پہ ایک پانی کی لائن اور سیوریج لائن ڈلانا ہے، وہ کام بھی منظور کروا دیا میں، کیونکہ میں ایم پی ہوں یہاں کا. یہ ہماری ذمہ داری تھی. مگر بی جے پی کو صرف ایک ہی چشمہ لگا کے دیکھتے، ان کو اسد الدین اویسی نظر آتا، خالی اونلی اویسی. مگر الحمدللہ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ آپ کے اتحاد کا نتیجہ ہے کہ مجلس اور اسد الدین اویسی بی جے پی اور ٹی آر ایس کے دل و دماغ پر چھا چکی. الحمدللہ ان کی سوچ سما چکے ہیں. یہ ہماری کامیابی ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ دیکھو یہ جماعت بڑھ رہی ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. انہی گلی کوچوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے چراغ کو آپ نے روشن کیا تھا. یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ نے 70 سال پہلے جس چراغ کو جلایا تھا اور جس چراغ کی روشنی سے ہم نے اتحاد کو پیدا کیا، جس چراغ کی روشنی سے ہم نے اندھیروں کو صاف کر دیا، اور وہ چراغ کی روشنی اب بہار تک پہنچ چکی ہے. اور وہ بہار میں الحمدللہ بہار کی عوام نے مجلس کے پیغام کو سمجھا اور مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا. تو مخالفین مجلس پر ایسا لگا کہ آسمان گر پڑا ان کے سر پر. پورے ٹی وی پر کیسا جیتے، 5 جیتے، انہوں ہرا کے جیتے، ان کو ویسا کر کے جیتے. تبصرے لکھے جا رہے ہیں میگزین میں، ذکر خیر آپ کی جماعت کا ہو رہا ہے. میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جس بیج کو آپ نے بویا تھا آج الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے ان خوابوں کو پورا کیا جائے. وہ خواب کیا تھا کہ بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کیا جائے. بھارت کے سنویدھان اور آئین کو سامنے رکھ کر وہ مظلوم عوام جس کو بے زبان کر دیا گیا سیکولرزم کے نام پر، ان کی آواز کو سمجھا جائے، ان کے مسائل کو سمجھا جائے، ان کو عزت دلائی جائے، ان سے انصاف ہو. یہ انصاف کی لڑائی کا سفر جاری رہے گا. جمہوریت کو مضبوط کرنے کا کام ہم کر رہے ہیں.
تو کوئی احمق آ کر کہتا ہے ارے بابو سنو سمجھو مگر مخالفت کرنا ہے تو جمہوریت کے آئین کے دائرے میں رہ کر کرو، مگر تمہارا اس طرح کی بکواس کو بیان کرنا حیدرآباد کی عوام کے سامنے تم ایکسپوز ہو چکے ہو کہ تم فرسٹریشن کا شکار ہو، تمہارے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے، تو اسی لیے تم صرف گرم ماحول کر رہے ہو، کبھی اسد الدین اویسی کے نام پر ڈر پیدا کرنا چاہتے ہو۔ ارے یاد رکھو سرزمین حیدرآباد پر بسنے والا کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں حیدرآباد کی عوام سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ حیدرآباد کا امن اویسی سے بڑا ہے، حیدرآباد کی ترقی اویسی سے بڑی ہے، اور میں اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں۔ جو فرقہ پرستی کا الزام لگا رہے، بتاؤ یہاں پر ہمارے روی انا، یہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹ، اس سے پہلے ڈی موہن تھے، آج ہم نے روی کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا۔ میں ان کو برسوں سے جانتا ہوں، برسوں سے جانتا ہوں، نہایت ہی شریف آدمی ہے، نہایت ہی شریف آدمی ہے، مخلص آدمی ہے، اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کیا کہ خود ابھی تک شادی نہیں کیا، اس آدمی میں اتنی شرافت ہے۔ ہم روی صاحب آپ کو ایک وعدہ کر رہے، آپ اجازت دیجئے، آپ اجازت ہے، دیکھو سوچ لو روی صاحب انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو 4 تاریخ کو دولہا بنائیں گے، انشاءاللہ تعالی دولہا بنائیں گے کا مطلب شادی کرنا نہیں کرنا ان کا پرائیویٹ میٹر ہے، اپن خالی دولہا بنا دیں گے جتا کر، آپ کے ووٹ سے انشاءاللہ تعالی روی کو دولہا بنا دیں گے اور کامیاب کریں گے۔ روی کی یہاں سے کامیابی یہ سیکولرزم کی کامیابی ہوگی، روی کی کامیابی یہاں سے صحیح معنوں میں ہندو مسلم دلت اتحاد کی کامیابی ہوگی، روی کی کامیابی یہاں سے جو لوگ حیدرآباد کو بھاگیہ نگر کا نام دے رہے ہیں، بتاؤ حیدرآباد کا نام بدلنا کیا؟ حیدرآباد کا نام بدلنا کیا؟ اب یوں کیا بول رہے، یہ لڑائی حیدرآباد اور بھاگیہ نگر کی لڑائی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ حیدرآباد کامیاب ہوگا، حیدرآبادی کامیاب ہوگا، اور حیدرآبادی کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ 1 دسمبر کے دن انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، اور آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ صبح صبح اپنے گھر سے نکلیے اور اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ اس الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہے، بیلٹ پیپر ہے، بیلٹ پیپر ہے، بیلٹ پیپر آپ کو ملے گا جہاں پہ پتنگ کا نشان نظر آیا، کیونکہ پورا بلدیہ الیکشن جو ہے دولہے بھائی کے طرف میں پھر رہا، ہر کوئی ہمارے کو بول رہا، کچھ بولنے کا نہیں ہے، بولے کہ ہم بولے لا موڈی پیسہ کتنا دیے بتاؤ، تو نے بولے دولہے بھائی، ارے کیوں نہیں دیے پیسہ، تو دولہے بھائی، تو پورا الیکشن جو ہے دولہے بھائی کے طرف پھر رہا ہے۔ تو میں حیدرآباد میں ہم کیا بولتے، جب پورے پیچھے پڑ گئے تو کیا بولتے، غریب کی جورو سب کی بھوگی، بولتے نہیں بولتے، بولتے نہیں بولتے، شرمانوں کو اپن بولتے، حیدرآباد میں بولتے نا، تو انہوں وہی سمجھ رہے، مگر غریب کی جورو سب کی بھابھی کے ساتھ ساتھ ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ تم آپ کا جو یہ خادم یا کھڑا ہوا ہے، ان کو ایک ہی مرد نظر آ رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا ان کو، خالی ایک ہی 1% نظر آ رہا ہے ان کو، یہ ایک ہی کھڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ۔ ارے پاشا یاد رکھو، ایک کی پیٹ اگر ہم کس کی پکڑ لی ہے نا تو چھوڑتے نہیں اس کو بھی ہم، اب ان کو ایک کی پیٹ بھی نہیں معلوم، ان کو جگہ بھی نہیں معلوم، ان کو بیگن کی باتیں بھی نہیں معلوم، اب 1 تاریخ کو آپ کو دکھانا، کیونکہ حیدرآباد کو بچانے کی لڑائی ہے، حیدرآباد کی تہذیب، حیدرآباد کی تمدن، حیدرآباد کی شناخت، حیدرآباد کی تاریخ، یہ یوسفین کا حیدرآباد ہے، اور اس کو آپ کو مضبوط بنا کر رکھنا ہے۔ اور یہ حیدرآباد ایسا ہے جس کے دامن میں دنیا سے لوگ آئے، اسی لیے ہم کیا بولتے، میاں جو آ کے یا گنڈی پیٹ کا پانی پیا یہ انکش ہوگا، یہ انکش ہوگا۔ تو یہ حیدرآباد کی سرزمین ہے جس بڑی زرخیز ہے، بڑی میٹھی سرزمین ہے، اس مٹھاس کو برقرار رکھیے۔
और जब आप 1 तारीख को वोट डालने जाएंगे, जहां पर पतंग का निशान नजर आएगा, आपको मोहर उठाकर उस निशान पर मारना है। कैसा मारना है? टपाटप 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 मारना है। और 1 तारीख के दिन अपनी पतंग को आसमान में उड़ाओ और जो सामने आया शादी में से डाल के खींच उसके बाद से 4 तारीख को उसके बाद घर और वो पतंग का वो तो तुम दखल कर। उसके बाद 4 तारीख को इंशाअल्लाह ताला नतीजा निकलेगा। मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि आपके इत्तेहाद और आपके दुआओं की वजह से यहां से मजलिस के उम्मीदवार जनाब रवि कामयाब होंगे। मेरी आपसे ही गुजारिश है कि आप पूरे अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। मुझे एक और 2 जगह पर तकरीर करने जाना है, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।